ونسلم على سيدنا ونبينا محمد رسول النبي الحميد المكين الحميد الذي التوحيد الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین کرم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے سورہ الحدید کے مقام کی تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر کے ایک منظر کا ذکر یہ بیان فرمایا ہے. آپ دیکھیں گے قیامت کے دن جو مومن لوگ ہوں گے، مرد اور مومنین اور مومنات، جب وہ روز قیامت چلیں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا نور، اور ان کی دائیں جانب بھی نور چل رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان کو جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری میں بسر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری اور اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری، اللہ کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں بسر کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کا نور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ تو ہر صاحب ایمان کو ایک درجے میں ایمان کا نور حاصل کرتا ہے. جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ہر مومن کو اس کے ایمان کی قوت کے مطابق نور حاصل ہے. مگر بعض لوگوں کا نور مدھم ہو جاتا ہے. جب انسان صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور صاحب ذنوب، صاحب سیئات یعنی گناہوں کا ارتکاب بھی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو اس ایمان کے نور کو بڑھانے کا سامان نہیں کرتا. جتنے سامان کرتا ہے وہ اس نور کو گھٹانے کا سامان. لہٰذا وہ لو جیسے چراغ میں دیے میں تیل ختم ہو جائے تو وہ جلنے والا دیا ٹمٹماتا ہوا دیا بن جاتا ہے. تو ٹمٹماتے مدھم لو ہر مومن کے نور کی ہوتی ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ نور کہلا سکے یا اس کے راستوں کو روشن کر سکے اور اس کے اعزاز اور اکرام کی علامت بن کر قیامت کے دن اس کے آگے آگے چل سکے. اس قابل نہیں کرتا. آپ سنیں اس قابل اور جن کا نور قیامت کے دن ان کے آگے چلے گا اور ان کی دائیں جانب چلے گا، ان کے اعزاز اور اکرام کی بات ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ
قیامت کے گویا دو نقشے ہوں گے. کیا؟ ایک نقشہ قیامت ہوگا نفسا نفسی کا، جس میں کسی کو اپنا ہوش تک نہ ہوگا. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. یہ سارے دوست رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کیوں کہ ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اور ہر شخص چاہے گا، بلکہ جب اس کے اعمال کم ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو ماں باپ تک کہیں گے کہ ہمارے بچوں سے لے لو اور ہمارا نام اعمال پورا کر دو. وہ جاتے ہیں جہنم میں تو جائیں، ہم بچ جائیں. اس دن ماں کی مانگتا نہیں رہے گی. وہ جو بچے کو جس نے 9 ماہ 100 تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا تھا اور اپنے خون سے پیدا ہونے والا دودھ پلایا اور سال وہ پیشاب کر دیتا تھا تو گیلی جگہ پہ پھر سو کے اس کو سینے پہ لٹاتی تھی. اور وہ ماں باپ جو بچوں کے دکھ لے لیتے تھے، اپنے سکھ انہیں بانٹ دیتے تھے، وہ ماں باپ ان کی شفقت فطری اور ان کی مانگتا قیامت کے دن جواب دے دے. یہ عالم نفسا نفسی کا ہوگا کہ کوئی کسی کا ڈر نہیں رکھے، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. اتنی ہولناکیوں کا دن ہوگا. یہ ایک منظر ہے. اور ہر کوئی اپنی بخشش کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اور اللہ کا عدالت کا جو آخری فیصلہ آنے والا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، اس فیصلے کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. ایک منزل بھی ہوگا. اب قرآن مجید میں جہاں اور اس منظر کا بھی کثرت کے ساتھ ذکر آیا کہ نہ کوئی اس دن پیسے دے کے نیکیاں خرید سکے گا، نہ سفارش پر نیکیاں ملے گی، نہ رشوت سے نیکیاں ملے گی. ایک طرف تو منظر یہ ہوگا، دوسری طرف منظر قیامت کے دن انعام و اکرام کا منظر انعام و اکرام کا منظر ہوگا. ایک طرف یہ عالم اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جب وہ قیامت میں کے دن چلیں گے پورے اہل محشر کو پہچوانے کے لیے کہ دنیا دیکھے، انہیں پہچانے، ان کی عزت کرے، تقریم کرے، اکرام کرے. اور لوگ نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کون آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے. اللہ اپنے خاص بندوں کو اہل محشر سے یہ عزت اور یہ اکرام دے گا. ایک منظر یہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے جو بھی چلے گا، 2 نور اس کے ساتھ ساتھ گارڈ بن کے چلتے ہیں. جیسے یہاں بادشاہ چلتے ہیں تو پہلے موٹر سائیکل جاتے ہیں، پھر کاریں جاتی ہیں، سیکورٹی کا اسٹاف ہوتا ہے، VVIP پروٹوکول ہوتا ہے. تو قیامت کے دن کا پروٹوکول کیا ہوگا کہ نور آگے پیچھے دائیں بائیں اسے اللہ کے بندے کو گھیرے میں لے کے نور چل رہا ہو. یہ قیامت کے دن کا پروٹوکول ہوگا. اللہ پاک نے اس پروٹوکول کا ذکر کیا. تو بتانا مقصود یہ ہے، لوگ ذکر کرتے ہیں نا قیامت کا، تو اس کا مطلب ہے قیامت ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہوگی. قیامت ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہوگی. قیامت ہر ایک کے حال کے مطابق ہوگی. بہت سو کی قیامت 50,000 سال کی ہوگی، جیسے قرآن مجید نے کہا 50 الف سنہ، 50,000 سال کا دن جو میں قیامت ہوگا. بہتوں کے لیے تو قیامت یہ ہوگی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے لیے 50,000 سال کا یوم قیامت اتنے مختصر سے ننھے میں گزر جائے گا کہ جیسے کوئی نماز عصر پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے. عصر کی 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے. گویا 4 رکعتیں پڑھ کے جیسے سلام پھیرتا ہے، اتنا وقت لگتا ہے. بعضوں پر قیامت کے 50,000 سال اتنی تیزی میں گزر جائیں گے. اور وہ اچانک لوگ جا رہے ہوں گے، وہ پوچھیں گے ابھی تو حساب و کتاب شروع ہونا تھا اور 50,000 سال کی مدت کی ابتدا ہوئی تھی ابھی، اور ہم نے تو 4 رکعتیں
اصل چیز ادا کی ہے، اتنا وقت گزارا ہے، تو تم لوگ اپنا اپنا حساب دوزخ جنت کی قطاروں میں لگ کے جا رہے ہیں، تو حساب و کتاب نہیں ہونا؟ وہ پوچھیں گے کیا حساب و کتاب نہیں ہونا؟ یہ کیا بنا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہو چکا، کوئی 50,000 سال کا دن ہے، وہ کہیں گے گزر چکے، کہاں جا رہے ہیں؟ دوزخ و جنت میں ہر کوئی اپنا پروانہ لے جا رہا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ قیامت کب گزر گئی۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اگر ان کا حساب و کتاب ہوا ہوتا تو پھر تو خبر بھی ہوتی نا، حساب و کتاب ہوتا تو خبر ہوتی یا نہ ہوتی؟ وہی اگر ان سے حساب و کتاب لیا گیا ہوتا تو خبر ہوتی۔ یہ جو ان کو خبر ہی نہیں ہو رہی اور قیامت گزر گئی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ہوگی تو قیامت، مگر ان سے حساب و کتاب تک نہیں لیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث پاک میں، صحیح مسلم میں فرمایا، میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جو 70,000 ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے، تو ان کی جنت، اللہ والوں کی جنت ان کا پکنک ڈے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کی پکنک سائٹ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ان کی پکنک کی جگہ ہوگی۔ آپ کہیں گے میں یہ عجیب بات کہہ دی گاندھی صاحب نے، تو ہم تو سنتے ہیں کہ قیامت ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے لیے پکنک ہوگی۔ میں نہیں کہتا، کیا بھائی جو تو تل رہے ہیں ان کی تو قیامت ہوگی، کیا جو تل رہے ہیں ان کی تو قیامت، جو رول رہے ہیں، جو رول رہے ہیں ان کی تو قیامت ہوگی۔ اور جن کے لیے نور اور موتیوں کے ٹیلے بنائے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اور کہا گیا تم ان پہاڑیوں پہ بیٹھ کے نظارہ کرو، ان کی قیامت ہوگی، ان کی قیامت ہوگی۔ بولیے، یہ حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قال اللہ المتحابون فی جلالہ لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء۔ اور آقا السلام نے دوسری حدیث، یہ ترمذی شریف میں ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا، لأناس ما هم بأنبیاء ولا شہداء یغبطهم بمکانۃ من اللہ، یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانۃ من اللہ، انہم لعلی نور بین وجوہہم لنور ولہم منابر من نور، وفی حدیث ولہم منابر من نور۔ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ پاک قیامت کے دن انہیں ایسی جگہوں پر بٹھا دے گا اور اتنے اعلیٰ مقامات پر وہ جلوہ گر ہوں گے کہ ان کے لیے لہم منابر من نور، ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے بیٹھنے کے لیے، ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے۔ کیا ان کے لیے؟ کئی وہ ہیں جو نفسا نفسی کے عالم میں سوا نیزے کی طوالت پر سورج کی دھوپ میں جل رہے ہیں، تل رہے ہیں ان کے اعمال، وہ رو رہے ہیں، نفسا نفسی کرتے پھرتے ہیں، 50,000 سال کے دن کی طوالت کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہے، اور کچھ وہ ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ان کے لیے ممبر بچھائے گا، تخت بچھائے گا، اور نور کے ٹیلے اور پہاڑیاں بنائے گا، اور موتیوں کے ٹیلے پہاڑیاں بنائے گا، اور فرمائے گا تم ان نور کے ٹیلوں پر بیٹھو، موتیوں کے تختوں پر بیٹھو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہرے بھی نور ہی نور ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہ نبی ہوں گے؟ فرمایا نہیں، نبی نہیں ہوں گے، نبی تو پہلے ہی اس سے اونچے درجوں پر ہوں گے، تو میں اب نبیوں کی بات نہیں کر رہا، نبی تو ہوں گے ہی ان مقامات پر۔ یا رسول اللہ کیا یہ شہید ہوں گے؟ فرمایا نہیں، شہید بھی نہیں ہوں گے،
شہید بھی ان درجوں پر پہلے ہی بیٹھے ہوں گے. یہ تو کچھ وہ لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے انہیں اس قدر و منزلت کے مقام پر بٹھا دیا ہے کہ نبی بھی رشک کر رہے ہوں گے اور شہید بھی ان کے مقامات کو دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے. اور رشک اس لیے عرض کریں گے باری تعالیٰ، یہ ہمیں تو تم نے ان جگہوں پر اس لیے بچھایا کہ ہم نبی اور ہم شہید ہیں، اور یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر کتنے درجے ان کو دیے تم نے. اس کی وجہ سے صحابہ کرام طرف اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کے لیے ہمیں بتا تو دیں کہ وہ ہیں کون. آقا بتا تو دیں وہ ہے کون. تو یہ حدیث میں نے آپ کو ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہے. دوسری روایت جو سنن ابی داؤد میں، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتا دے من ہوں. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطون فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلان لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. فرمایا لوگ خوف زدہ ہوں گے یہ بے خوف، لوگ غموں میں ہوں گے یہ بے غم ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے یہ خوشحال ہوں گے، لوگ تڑپتے پھرتے ہوں گے یہ مسکراتے پھرتے ہوں گے، لوگ نقشہ نقشی میں ہوں گے یہ نوروں اور فرشتوں اور گروہوں کے جھرمٹ میں سیر تفریح کر رہے ہیں. اب کہ یا رسول اللہ یہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا دوں یہ کون ہوں گے. کارا حاضر آیا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے. اللہ پاک ان کو اس مقام پر فائز فرما دے. اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ حدیث روایت جو نسائی شریف سنن کبریٰ نسائی میں اور صحیح ابن حبان میں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنی محبت کرتے ہیں. اور فرمایا ان کی باہمی محبتیں خونی رشتوں پر قائم نہیں ہوں، ان کی باہمی محبتیں برادریوں کی وجہ سے نہیں ہوں کہ یہ بھی جٹ ہیں ہم بھی جٹ ہیں، یہ بھی چودھری ہیں ہم بھی چودھری ہیں، یہ بھی گجر ہیں ہم بھی گجر ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پٹھان ہیں ہم بھی پٹھان ہیں. فرمایا ان کی باہمی محبت یہ وہ لوگ ہوں گے ان کی محبت کا جو رشتہ ہے وہ برادریوں پر قائم نہیں ہوگا، ان کی محبت کا رشتہ علاقوں صوبوں اور ضلعوں پر قائم نہیں ہوگا، ان کی باہمی محبت کا رشتہ لین دین اور مال و دولت پر قائم نہیں ہوگا. یہ سارے رشتے فرمایا پہلے ہی کٹ چکے ہوں گے. یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہوں گے، اجتماع کریں گے، مجلس کریں گے، حلقہ کریں گے، آپس میں محبت کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مسکرائیں گے. اور رشتہ محبت کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے درمیان رشتہ محبت ہوگا اللہ کی محبت کے رشتے میں یہ پرو دیے گئے ہوں گے. یہ جان کر کے یہ اللہ والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت پیدا کر دے گی. تو محبت کے چراغ ان کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے جل رہے ہوں گے. فرمایا انہی کو اللہ اپنا ولی اپنا دوست بنا لے. اور پھر حدیث میں حضرت عمر بن ابسہ اسی پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نبی اور شہید بھی رقص کریں گے. اور کہ یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ پھر پوچھا. فرمایا ہم جماع من نواز القبائل، الگ الگ قبیلوں سے ہوں گے جن کا تعلق الگ الگ برادریوں سے ہوگا، الگ الگ شہروں سے ہوگا، الگ الگ ضلعوں سے ہوگا، الگ الگ خاندانوں سے ہوگا، مگر ان کی محبت ان رشتوں پر قائم نہیں ہوگی. تو کیا ہوگی؟ فرمایا یجتمعون علی ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ حلقہ ذکر کرتے تھے، یہ مجالس سے ذکر منعقد کرتے تھے اور اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک مشن میں، ایک نسبت میں، ایک تعلق میں صرف اس لیے منسلک تھے کہ اس تعلق کی وجہ سے انہیں اللہ کی یاد آتی، اللہ سے محبت کا سبب دیا جاتا تھا. اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو فرمائے گا انہیں میرے عرش کے دائیں جانب ممبر بچھا کے بٹھا دو. یہ اللہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے
اور کئیوں کو حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ میری کرسی کے سامنے مجھ سے محبت کرنے والوں کو ممبر بچھا کر میرے سامنے بٹھا دو تاکہ یہ مجھے تکتے رہیں، میں ان کو تکتا رہوں۔ لوگوں کا حساب و کتاب ہوتا رہے، ان کو تکتا رہے، یہ تکتے رہیں۔ تو میں نے پکنک غلط کہی ہے؟ غلط کہا ہے کہ پکنک ہوگی؟ پکنک کیا ہے؟ نظارہ کرنے کی جگہ۔ کیا؟ سب نظاروں سے بڑا نظارہ اس دن جلوہ محبوب ہوگا، یار کا دیدار ہوگا۔ حکم ہوگا فرشتوں باقیوں سے حساب کتاب لیتے جاؤ، اور باری تعالیٰ ان کے لیے انہیں چھوڑ کر یہ میرا دیدار کرتے۔ اور ان کی قیامت ہے کیا؟ ان کی نہیں ہے، یہ میرے بکرے کا دیدار کرنا۔ اور فرمایا پھر المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، اور ان کے اوپر پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے عرش کا سایہ کر دوں گا، اور ان کے لیے سورج ہوگا، اور ان کے لیے سورج ہوگا، ان کے لیے میرے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ سورج خبردار، ان کو توجہ دینا، یہ کس آج کے قیامت کے منظر میں میلے تکنے کے لیے آئے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں میری وجہ سے محبت کرنے والے، نور کے ممبروں پر اور موتیوں کے چیلوں پر، اور حدیث پاک میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْوَامًا فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ۔ قیامت کے دن اللہ ایسے بہت سے لوگوں کو کھڑا کرے گا کہ جن کے چہرے نور کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے، اور موتیوں کی پہاڑیوں پر انہیں بٹھا دیا جائے گا۔ تو پہاڑیوں پر بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جانا، پہاڑیوں پر بیٹھنا، موتیوں پر بیٹھنا، نظارے کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ والوں کی پکنک ہوگی، یہ وہاں بیٹھے ہوں گے۔ اور فرمایا کون لوگ ہیں؟ کہا ہم پر متحابون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے صرف اللہ سے۔ من قبائل شتى وبلاد شتى یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون، یہ مختلف برادریوں سے ہوں گے، مختلف قبیلوں سے ہوں گے، مختلف خاندانوں سے ہوں گے، مختلف شہروں اور ملکوں سے ہوں گے، اور ان کا اکٹھا ہونا کیا ہوگا؟ علی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور اس کی محبت میں دل بیٹھتے ہوں۔ تو یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سب لوگ اللہ کے ذکر اور اس کی محبت پہ جمع ہونے والے، قیامت ان کے لیے قیامت نہیں ہوگی۔ اور اسی مضمون کو قرآن نے بیان کیا کہ جب یہ چلیں گے، قرآن نے کہا ان کے چہروں پر نور، حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہروں پر نور ہوگا، اور قرآن نے کہا صرف چہروں پر ہی نہیں، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب نور ہوگا، ایک نور ان کے چہروں پر ہوگا، ایک نور دائیں جانب ہوگا، ایک نور آگے آگے چلے گا، نور میں گھرے ہوئے یہ میدان حشر میں چلیں گے، دنیا دیکھے گی اور پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے آ رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اللہ والوں کی پہچان بتائی۔ جب پوچھا گیا نا کون ہوں گے، فرمایا وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مال و دولت، پیسے ٹکے کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف محبت کرتے ہیں مولا کی وجہ سے، اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کی وجہ سے تعلق ہے۔ تو یہ قیامت کے دن پھر جب ان لوگوں کے نور کا منظر دیکھیں گے وہ لوگ، اس لیے آج ہم زندگی اتنی بسر کر رہے ہیں، ہم ان رشتوں پر بسر کر رہے ہیں جن رشتوں نے کام بولیے، اور جس رشتے نے کام آنا ہے اللہ والا رشتہ، جس رشتے نے کام آنا ہے وہ یہ رشتہ ہے، اور ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن پھر انہیں کیا ہوگا؟ بشرا قبول جاؤ، باقی لوگ حساب کتاب کروانے آ رہے ہیں، اور جب یہ آئیں گے انہیں کہا جائے گا ویلکم ویلکم، بشرا قبول جاؤ، آج تمہیں خوش آمدید ہے، ان کی آمد پر خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ فرمایا یوم
یلقونہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جب یہ قیامت میں آئیں گے ان کو ملائکہ کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے سلام ہوا. ان کو سلام کہا جائے گا. کیا؟ سلام لک من اصحاب الیمین. کئی لوگ تھر تھر کانپ رہے اور کئی لوگ آمد ہو رہی ہے ان کی، اور آمد پر اللہ کی طرف سے انہیں سلام دیا جا رہا ہے. بولیے انہیں سلام دیا جا رہا ہے. پھر اللہ کی طرف سے سلام کن کو ملے گا؟ جو عمر پر اس کے حبیب پر سلام پڑھتے رہے. سلام کا صلہ سلام سے آیا. بولیے سلام کا صلہ. وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری عمر میرے محبوب پر سلام پڑھنے میں گزار دی. فرشتوں آج یہ قیامت کے دن میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، آج تم ان پر سلام پڑھو. قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کی طرف سلام قولا من رب الرحیم، ان کی رحمت والے رب کی طرف سے جو انہیں ویلکم کرنے کا استقبال کی آواز دی جائے گی، وہ بھی سلام ہو تم پر اے سلام والو، سلام ہو تم پر اے ذکر والو، سلام ہو تم پر اے محبت والو، سلام ہو تم پر اے تقویٰ والو، سلام ہو تم پر اے اللہ والو، اور سلام ہو تم پر اے محمد والو صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اس دنیا میں اس طرح کی کمائی کر لیتے ہیں ان کا استقبال سلام کے ساتھ کیا جائے. ان کا استقبال سلام کے ساتھ، کیونکہ پھر سلام ہی وہ عمل ہے جس کا جواب بھی سلام میں آتا ہے. سلام کے عمل کا جواب سلام سے آئے. خواہ بارگاہ مصطفیٰ سے آئے خواہ بارگاہ خدا سے آئے. حدیث پاک میں ایک ہوتا ہے درود جو آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد درود. ایک ہوتا ہے سلام، حضور پر آپ سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام قرآن مجید نے دونوں کا الگ حکم دیا ہے. فرمایا صلوا علیہ وسلموا، حضور پر صلاۃ پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام پڑھو. درود تو پڑھائی کرو مگر سلام کثرت کے ساتھ سلموا تسلیما. اب یہ دو حکم دیے نا، اب دونوں کا الگ الگ اجر ہے. دونوں کا الگ الگ اجر ہے. درود کا بھی اجر ہے اور سلام کا بھی اجر ہے. درود کا اجر کیا ہے؟ ثواب. درود کا اجر ثواب کی شکل میں آتا ہے اور سلام کا اجر جواب کی شکل میں آتا ہے. اگر اسلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے مجھ پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو 10 حسنات نیکیاں ملتی ہیں اور ساتھ اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بار درود پڑھنے سے اس کے 30 درجے ملتے ہیں. یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ درود کا اتنا ثواب ہے، درود کا اتنا ثواب ہے. اب سلام پڑھنے والوں کا اجر کیا ہے؟ فرمایا ما من احد یسلم علیہ. فرمایا میری امت کا کوئی مسلمان شخص ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام پڑھے. یسلم علیہ، جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے. سلام کا تو سن لیا نا، جو مجھ پر درود پڑھے اس کے 10 درجے بلند، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف. اور جو مجھ پر سلام پڑھے، جو شخص مجھے سلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. میں جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ نے میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دی ہوئی. جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. میرا امتی کہتا ہے مجھے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، تو سلام سن کر مصطفیٰ جواب دیتے ہیں اے میرے امتی میرے غلام تجھ پر میرا سلام. بولیے پھر وہ سودا کیسا ہے جس میں یار سلام کا جواب دے؟ بولیے وہ سودا کیسا ہے؟ اس جیسا بھی کوئی ثواب ہے؟ تو اجرت والوں کو ثواب اچھا لگتا ہے. کیا؟ اجرت والوں کو یہ تنخواہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تنخواہ ہے. جو ثواب مل گیا
30 نیکیاں 30 درجے 30 گنا معاف، یہ اجرت ہے، یہ تنخواہ ہے، ثواب مل گیا۔ کچھ لوگ اجرت والے اور کچھ قربت والے، کچھ قربت والے، کچھ تقویٰ والے ہیں، کچھ عشق اور محبت والے، کچھ عمل والے ہیں، کچھ ربط و تعلق والے ہیں۔ تو جن کو جو تقویٰ اور عمل والے ہیں ان کو صلاۃ کا ثواب پسند ہے، اور جو عشق محبت اور قربت والے ہیں وہ کہتے ہیں محبوب ایسے کروڑ ثواب قربان اگر تیرا لب ہل جائے اور ایک جواب یار کے لب ہل جائیں اور ایک جواب میں سلام آ جائے، آپ کہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام، اور محبوب جواب میں کہے میرے امتی تجھ پر بھی سلام، وہ ایک سلام کی خاطر عمر بھر کا ثواب قربان کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سلام وہ عمل ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے بھی سلام کا جواب سلام میں آتا ہے، اور جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو بارگاہ خدا سے بھی سلام کا جواب سلام میں آئے گا۔ ادھر بھی فرمایا حتی رد علیہ السلام، میں جواب میں سلام کہتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، فرمایا اور جو میری بارگاہ ہے جب آؤ گے تو فرمایا میری بارگاہ میں قیامت کے دن آؤ گے تو میں بھی تمہیں سلام کا جواب سلام سے دوں گا۔ حکم ہوگا کہ میری طرف سے سلام ہو تم پر، اور ملائکہ قطاروں میں آواز دی کہ سلام اللہ من اصحاب الیمین، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، دھیان سے سن لو، دھیان سے سن لو۔ تو فرمایا یہ تو ہے اصحاب یمین کے لیے، یہ تو ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، یہ سلام تو ان کے لیے ہے۔ اور فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ 3 قسموں کے لوگ ہوں گے، ایک اصحاب شمال، کیا جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب ہوگا، جن کے لیے قیامت ہوگی، جن کے لیے بولیے قیامت ہوگی، یہ وہ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے قیامت نہیں سلامت ہوگی، ان کے لیے انہیں کہا جائے گا میرے بندے سلام تجھ پر، اور سلام کی قطاریں لگ جائیں گی، لوگ خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے سلام آیا، اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں تمہیں خبر نہیں کہ ایک اہل شمال ہیں اصحاب شمال، اور ایک اصحاب یمین ہیں، کیا اصحاب ایک بائیں ہاتھ والے ہیں اور ایک دائیں ہاتھ والے، یہ اتفاق ہے، میں نے بات کر دی پڑھی تھی سورہ الحدید، اور یہ 3 قسمیں بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلی سورت جو ختم ہو رہی ہے سورۃ الواقعہ، اس میں تینوں کا ذکر ہے، اس میں فرمایا ایک وہ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اصحاب شمال، ان کا حال بدحال ہوگا، ایک وہ ہے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اصحاب الیمین، ان کے لیے سلام ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا بولیے سلام ہوگا، ان کے لیے استقبال کیا جائے گا سلام سے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ بات صرف اصحاب یمین پر ختم نہیں ہوگی، ان کو سلام مل گیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے اوپر کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، اور وہ کیا ہے مقربون ہوں گے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر کوئی اہل یمین ہے اصحاب یمین انہیں سلام کا جواب سلام میں آئے گا، اور فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور کچھ وہ ہیں جو اصحاب یمین سے بھی اونچے ہوں گے، میں چینوں والے بتا رہا تھا، کچھ چینوں والے ہیں، کچھ منبر والے ہیں، کچھ عرش الہی کی دائیں جانب کرسی والے مقربین ہوں گے۔ فرمایا پھر جو مقرب ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا، فرمایا فروح وریحان وجنات نعیم، ان کے لیے روح ہوگا، راحتیں ہوں گی، واہ واہ واہ، کئیوں کے لیے حساب و کتاب اور عذاب ہوگا، کئیوں کے لیے سلام اور سلام ہوگا، اور جو مقربین ہیں ان کے لیے روح و ریحان ہوگا۔ مولا روح و ریحان کیا ہے؟ فرمایا اس کے بڑے راز ہیں، سادہ یہ سمجھ لو کہ ان کے لیے راحت ہوگی، ان کے لیے راحت جان ہوگی، ان کے لیے راحت جان ہوگی۔ اور باری تعالیٰ وہ راحت جان کیا ہے، وہ راحت وہ روح و ریحان کیا ہے؟ فرمایا وہ ہر ایک کو کیا خبر
وہ ایک شے ہے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. مخفی لہم من قرۃ اعین، وہ میں نے چھپا رکھی ہے. وہ راحت میں نے چھپا رکھی ہے. من قرۃ اعین، باری تعالیٰ وہ راحت کرے گی کیا؟ فرمایا وہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی. آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی. آنکھوں کا کام کیا ہے؟ سننا. بولیے کیا ہے؟ تو سننے کا کام تو اہل اصحاب یمین سے ہو چکا. سلام اللہ کا من اصحاب الیمین، انہیں سلام پڑھ کے سنایا گیا، انہوں نے سن لیا. تو سننے والا کام ہو چکا. اب مقربین کے لیے تو من قرۃ اعین اللہ نے چھپا رکھی ہے وہ راحت. تو جب پوچھا، اصرار کیا، باری تعالیٰ کچھ تو بتا دے وہ مقربین کے لیے راحت کیا ہے. فرمایا سن لو، من قرۃ اعین، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اب آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ دیکھنے کا کام لیتے. اس کا مطلب ہے بات کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی. یہ جو روح و ریحان ہے اس کا تعلق تکنے تکانے سے ہے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، سننے سے نہیں. اس کا تعلق دیکھنے سے ہے. تو بولیے پھر وہ کون سی حقیقت ہے کہ جنہیں دیکھ کر قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی ہوں؟ یہ روح و ریحان والے مقربین، ان کے لیے حکم ہوگا کہ یہ اصحاب شمال تھے، جائیں بھگتیں اپنا حساب. یہ اصحاب شمال تھے، جاؤ ان کو تینوں پہ بیٹھاؤ اور آگے پیچھے نور گھیرے میں ان کو لے کے چلے گئے کہ دنیا ان کی عزت کا مقام قیامت کے دن دیکھو. وہ بھی چلے گئے. اصحاب شمال بھی چلے گئے. اصحاب یمین قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فصلہ، ان کو اللہ پاک حکم دے گا فرشتوں جب حساب و کتاب ختم ہوگا تو اصحاب شمال کو حکم ہوگا کہ کسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. اور اصحاب یمین کو فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فرشتوں کے جلوس بناؤ اور تعظیم اور تقریب کے ساتھ یہ میرے بندے ولی ہیں، انہیں جلوسوں میں گھیرے میں لے کر آگے آگے نور چلے، ارد گرد فرشتے چلے اور اکرام کے ساتھ پورا وفد بنا کے جنت کے دروازے تک پہنچا. انعام، اکرام، تعظیم اور تکرم کے ساتھ انہیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا وفد کی شکل میں. انہیں اکیلے نہ لے جاؤ. ایسا نہ کرو کہ اکیلے جاتے پھرے جنت میں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہ پوچھے کون ہے یا اپنا تعارف کرائیں، اچھا بھی اندر آ جاؤ. اس طرح نہیں آئے. انہیں فرشتے جلوس بنا کے لے جائیں تاکہ کسی کو نہ پوچھنے کی حاجت رہے نہ بتانے کی حاجت رہے. انہیں اکرام کے ساتھ جنت پہنچائیں. یہ بھی چلے گئے. یہ بھی اب بچ گئے وہ جن کو کہا مقربین، میری قربت والے، میری قربت والے بچ گئے. اور ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے قربت والوں کے لیے روح و ریحان تھا. روح و ریحان تھا. روح و ریحان کیا تھی؟ وہ راحت تھی، راحت قلب و جاں تھی. روح و ریحان راحت قلب و جاں تھی. اور وہ راحت قلب و جاں کیا تھی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. وہ کھڑے ہیں مولا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا وعدہ وہ کیا ہے؟ جب سب چلے جائیں گے اہل محشر، حکم ہوگا فرشتوں کو اب تم پردے اٹھا دو، ان کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک میرا دیدار. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیں کہ قیامت کے دن پھر اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ ہائے ہائے وہ کیسا نظر آئے گا، ہم اسے کیسے دیکھیں گے؟ تو آقا اسلام نے فرمایا بتا دوں. فرمایا کبھی چودھری کے چاند کو دیکھا؟ ہاں، بس وہ قیامت کے دن چودھری کے چاند کی طرح تکتے رہ جاؤ. اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم سیاستہ میں حدیث ہے، حکم ہوگا کہ پردے اٹھا دو، انہیں میرے سامنے کھڑا کر دو، یہ میرے عاشق ہیں، مقربین ہیں. تو پھر آگے حدیث میں ہے سبحان اللہ، آقا اسلام نے فرمایا وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور پردے اٹھا دیے جائیں گے، سب اہل محشر کو روانہ کر دیا جائے گا. ایک ادھر مولا اور اس کا حسن و جمال ہوگا، ادھر اس کے عاشق مقربین ہوں گے. حکم ہوگا پردے اٹھ گئے، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، تم مجھے تکتے رہو، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں تمہیں تکتا رہتا. تو مولا اور عاشقوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تکنا شروع کر دے.
قربان جاؤ ان آنکھوں پر جن آنکھوں میں مولا تک رہا۔ لوگوں، میرا آگے جو آج کی بات کہنی تھی وہ یہی پیغام تھا، کوشش کرو کہ یہ آنکھیں مل جائیں، کوشش کرو کہ یہ آنکھیں ملیں، اور یہ سودا سارا یہیں سے ملنا ہے، یہاں تک۔ اس دنیا میں جو سودا کر لو گے بس آگے نہیں سودے ہونے، آگے تو سودے تو یہی ہو جائیں گے۔ کوشش کرو کہ وہ آنکھیں ملیں جو اس کو تک سکیں، جو اس کو تک سکیں، اور پھر وہ خوش نصیب آنکھیں مل جائیں کہ ان کو وہ تکے، ان کو وہ تکے۔ اور فرمایا جو لوگ محروم رہ جائیں گے، نفاق میں گھرے ہوئے ہوں گے، وہ جب یہ منظر نور کے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نور والوں کو، کیا کہیں گے؟ نور والوں کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رک جاؤ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو۔ وہ مانگیں گے رک جاؤ تھوڑا سا نور ہمیں بھی، وہ کہیں گے کیسے دے دیں، تم تو نور کو مانتے ہی نہیں، تم تو نور کو مانتے نہیں، اور تم نے نور کے لیے محنت ہی نہیں کی، تم تو ظلمت اور تاریکی کی محنت کرتے رہے، مال کماتے رہے، دنیا داری کرتے رہے۔ نور کی کمائی کا تو راستہ ہی اور تھا، اس طرف آئے ہی نہیں۔ حکم ہوگا، وہ کہیں گے تھوڑا ہمیں بھی نور دے دو، وہ کہیں گے نہیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور میں نہیں، واپس دنیا میں چلے جاؤ، نور کا سودا کہاں ہونا تھا وہاں سے کر کے آؤ۔ یہاں انہیں کو ملے گا جو کمائی کر کے لائیں گے۔ قیامت کا دن کمائی کا دن نہیں ہے، بس کٹائی کا دن ہے، بجائی کا دن نہیں ہے۔ قیامت کا دن بجائی کا دن، بولیے کٹائی کا دن ہے، وہ رسائی کا دن ہے۔ یہ کمائی کا دن ہے، اور وہ جو جتنا کما لے گا اتنی رسائی پا جائے گا۔ وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے نور لے کے آؤ، اور اس کے بعد ایک دیوار آ جائے گی، اور میں دیوار کے اندر باطن کی طرف پھر جنت ہوگی، باہر کی طرف دوزخ ہوگی، اور یہ جو 3 درجوں میں اللہ پاک ان کو بانٹ دے گا تو عاشق لوگوں کو اللہ اپنی قربت میں دے دے گا۔ میری دعوت، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا سودا، دنیا کے سوداگر نہ بنو، دنیا کے، ہم سب دنیا کے سوداگر، اس سودے سے کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ دنیا کے سوداگر نہ بنے، بہتر ہے جو دنیا کی بجائے آخرت کے سوداگر ہیں، وہ بہتر ہیں جو آخرت کے سوداگر ہیں۔ اور آخرت کے سوداگر بھی کامل نہیں سوداگری میں، بڑی سوداگری ان کی ہے جو آخرت بھی ترک کرتے ہیں اور یار کے سوداگر ہیں، غربت کے سوداگر، دیدار کے سوداگر۔ میں ہمیشہ منہاج القرآن کے تحت اپنے وابستگان کو اس بڑے سودے کی دعوت دیتا ہوں۔ زندگیوں کو ایسی تبدیلی سے آشنا کرو کہ اس بڑے سودے کی بات کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آقا علیہ السلام کے حکم پر، آپ آقا سے سنا تھا، حضرت اویس کرنی سے ملنے گئے یمن میں، یہ پڑوس میں آپ کے یمن، اس میں گاؤں ہے کرم، اویس وہاں کے رہنے والے، تو کرمی کو ملنے گئے، خواجہ اویس کرمی کو ان کے پاس بیٹھے تھے، دیر تک گفتگو ہوئی، اور پھر جب گفتگو ہو چکی تو حضرت اویس کرمی کہنے لگے اب آپ دونوں تشریف لے جائیں، دونوں تشریف لے جائیں، ایک بڑے دیدار کا دن آنے والا ہے، میں اس کی تیاری کروں۔ تو جن کو دیدار چاہیے وہ بہت پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں، بہت پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں، اور ہم نے ابھی اس تیاری کا سوچا بھی نہیں، سوچا ہے؟ بولیے، یہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے، کچھ نہیں، بس اسی کی تیاری کی محنت ہے، اسی دیدار کی تیاری ہے، بڑے سودے کی تیاری ہے۔
جو لوگ منسلک ہیں اور جو محبت کرتے ہیں، سب کے لیے میرا پیغام تو ایک ہے کہ تیاری کر لو، بڑے دیدار کی مجلس اور دربار لگنے والا ہے۔ یہ زندگی 40 برس، 50 برس، 30 برس، 20 برس کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور میں نے بتا دیا کہ آگے کٹائی ہوگی، کمائی نہیں ہوگی۔ آگے کمائی نہیں ہوگی۔ میری نہ ہو کچھ کر دی رو، خالی بانڈا یہ وقت ہے۔ اس مشن میں جو کیسٹیں ہیں خطابات کی وہ سنا کریں۔ میں تو ابھی 10-11 سال کے بعد آیا ہوں، پوری دنیا میں قبیلہ اتنا پھیل گیا، مستقبی قبیلہ تحریک قرآن کا جو خصوصیات 100 ملکوں میں دنیا میں اتنی لکھنے پڑھنے، تصدیق و تعلیم، پھر اداروں کا قیام، انسٹیٹیوشنس کا، یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، اسکولوں کا، میڈیکل کالج آگے بنانا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی بنانی ہے، امت کو بدری کیا کچھ دینا ہے قوم کو نسل کو۔ ان مصروفیات میں پھر فرصت کم بھی دی، مگر یہ کہ جو سبق دیے جا رہا ہوں، اب جب اللہ کو منظور ہوگا پھر ملاقات ہوگی، مگر میرا سبق بھولنا نہیں، وہ یہ کہ اس بڑا دربار لگنے والا ہے جہاں دیدار ہوگا، اس کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، یہ کہتا ہوں کہ ایسے بن جاؤ کہ دنیا آپ کو چھوڑ دو، آپ چھوٹ جائیں، محنت کریں، روزگار کریں، کمائی کریں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کریں، سب حق ہے، حلال ہے، سنت ہے، مگر کھو نہ جائیں اس میں۔ کیا ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم اس میں کھو نہ جائیں۔ کھونے کے لیے جگہ محبوب حقیقی اللہ کی جگہ، محبوب مصطفیٰ کی۔ اپنی اس نسبت کو بہتر کریں، رجحان کو بہتر کریں، سمت کو درست کریں۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے اپنا لطف و کرم فرمائے، اور تمام رفقا، تمام اراکین، تمام وابستگان، محبین آقا اسلام کی امت کے سب غلام، سب اہل اسلام، جملہ اہل پاکستان اور عالم اسلام کے مسلم والے آقا اسلام کے سب جتنے غلام ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان میں برکت ہو، آپ کے اعمال صالحہ میں برکت ہو، اخلاق حسنہ میں برکت ہو، اور جس سمت اور جہت کی بات میں نے کی ہے اس پر زندگیوں کو ڈھالیں تاکہ سفر بہتر کٹے اور آگے اس منزل تک پہنچے جو بڑی پیاری منزل راحت کا، روح و ریحان کا۔ وما علینا الا البلاغ۔